السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم کی شریف تھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والی تیری شوکت کا علو یا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا گوشت اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، یہ دوسری محفل پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ کل تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس میں حضور کو جو مقام ملا ہے نبی و رسول کی، جو کچھ معراج مختصر ذکر کی تھی، حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ اس امت کا کلمہ بھی دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا نامی بابرکت بھی کتنا میٹھا ہے کہ بولتے ہیں تو ہوٹھ خود بخود 2 مرتبہ اپنے آپ کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور اس نام کی برکت بھی کیسی ہے، جس انسان کا یہ نام رکھ دیا جائے اور وہ انسان کسی دسترخوان پر بیٹھے تو بھی شیطان اس دسترخوان سے دور رہتا ہے، اور اللہ اس نام کی برکت سے دسترخوان پر برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا کروڑا کروڑ شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کا امتی بنا دیتا، چاہتا تو آدم کا امتی بناتا، چاہتا تو عیسیٰ تک کسی بھی نبی کا، لیکن یہ رب کا شکر ہے ہم پر، کرم والا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا مجھے ایسا کوئی خاص عمل بتا جس سے میں تیرا قرب حاصل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اور کوئی خاص کلمہ؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ تو سب عام و خاص پڑھتے ہیں، میں تو تیرا نبی ہوں، مجھے کوئی خاص عمل دیا جائے، کلمہ دیا جائے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ 7 زمین اور آسمان کو سمیٹ کر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو زمین اور آسمان پر بھاری نظر آئے گا۔ اور ہمیں مصطفیٰ کے صدقے تو وہ کلمہ ملا ہے جس کلمے کی برکت سنیے ہم اور آپ سنتے بھی ہیں،
کہ جو بندہ صبح 100 مرتبہ پڑھے، شام کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ صبح شام پڑھایا ہوا ملا دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو کلمے کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس امت کا کوئی فرد وضو کرتے وقت بھی کلمہ پڑھتا رہے، صرف کلمہ بھی پڑھے، وضو بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کرنے کی برکت سے اعضائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کے ہر ایک قطرے کے بدلے فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اور فرشتہ کلمہ تو فرشتہ پڑھتا ہے، صبح قیامت تک وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی ذات، مختصر معراج کی کچھ بات ہوئی تھی، اور معراج کا ذکر تو شب معراج میں ہر سال ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ نقطے ہیں جس سے حضور کی عظمتیں ہم اور آپ کیا بیان کریں، ہمارے بیان کرنے سے ان کی عظمت بڑھ بھی نہیں جائے گی، نہ کرنے سے کچھ گھٹ بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف میں پورا قرآن نازل فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن مجید نازل فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رضا تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، کہ پورا قرآن اللہ نے حضور کی تعریف اور ثنا میں نازل فرمایا ہے۔ تو معراج کی رات جب براق حضور کے پاس لایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو اور غسل کی تیاری کرتے، اس میں حضرت رضوان علیہ السلام جنت سے 2 لوٹے لے کر آئے۔ اس لوٹے کا یہ عالم تھا کہ اس کا اوپلا حصہ 4 کونے والا تھا، اور اس چاروں کونے پر ایسے پتھر، ایسے موتی نصب کیے ہوئے تھے جس موتی کی نورانیت سے زمین اور آسمان روشن ہو چکے تھے۔ اور حضور نے اس پانی سے وضو یا غسل جو بھی فرمایا، اور پھر آقا دو جہاں مختصر سنیے، جب حضور براق پر سواری کے لیے تشریف لاتے ہیں، سوار ہونے کے لیے، جو براق جنت میں اپنا سر جھکائے ہوئے تھا اور غم کے آثار میں تھا، یہ براق اب تھوڑا اچھلنے لگا خوشی سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا براق تجھے نہیں معلوم تو کس دربار میں آیا ہے؟ تو براق نے کہا سب کچھ جانتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اچھلتا کیوں ہے؟ کہا اچھلنے کی وجہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے صدقے اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے ناز و نعمت سے جو ہے اللہ نواز رہا ہے، تو میں بھی اپنے آپ کو نوازنا چاہتا ہوں۔ براق نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں حضور سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج جب آپ مجھ پر سوار ہو کر 7 آسمان کا سفر فرما رہے، وعدہ کیجیے کل قیامت کے دن بھی میدان حشر میں مجھ پر سوار ہوں، یعنی مجھ پر سوار ہو کر مجھے سواری کا شرف عطا فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں براق جا، وعدہ کیا کل حشر کے دن میدان محشر میں تجھ پر بھی سوار ہوں گا۔ اب یہ قافلہ جب چلتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرف بھی 40 یا 50 ہزار فرشتے ہیں، حضور کی دائیں طرف، حضور کی بائیں طرف بھی 40 یا 50 ہزار فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کی قندیلیں ہیں، سب جو ہے اس کا نور، ہر جنت کی قندیل کا نور دبتا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کا نور کھلتا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوتے ہیں، اتنے میں رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل ساری کائنات میں حسن کی خیرات مصطفیٰ کے صدقے پہنچی ہے، مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ میں نے یوسف کو جو حسن دیا، ان کی دادی حضرت سارہ کو جو حسن دیا، وہ سارا صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جب وہ اتنے حسین و جمیل ہے تو میرا حبیب کتنا حسین ہوگا؟ سن جبرائیل، میں نے اپنے حبیب کے چہرے اور حسن کے آئے 70,000 پردے رکھے، ابھی تو ایک اٹھایا جنت کی روشنی فیکی نظر آتی ہے، سب ہٹ جائے تو کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ 70,000 میں سے ایک ہی ہٹایا ہے، جنت کی قندیلیں جو ہے پست نظر آتی ہے، یہ چہرے مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم ہے۔ اب جب یہ براق چلتا ہے اور مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر زمینی ہے،
جہاں حضور کو جانا ہے، راستے میں بہت کچھ، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امت کے سارے گناہ کو زمین ہی پر دکھا دیا۔ ایک وادی کا نام ہے ذہن سے نکل گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام اس وادی پر حضور کو لے گئے، حضور اس وادی پر جلوہ فرما ہوئے، اور اس وادی کے چاروں طرف سارے گناہ جو قیامت تک امت کرے گی وہ سب کچھ رکھ دیا گیا۔ آقا جب یہ دیکھتے ہیں نا آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اگر پوری امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو پوری رات قیام کرو، آدھی امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو آدھی رات قیام کرو، اگر امت کا چوتھا حصہ بخشوانا چاہتے ہو تو چوتھائی حصہ رات کا عبادت کرو۔ بھلا مصطفیٰ کو کیسے گوارا ہو چوتھا حصہ بخشوا دیا جائے، 3 حصے چھوڑ دیے جائے، آدھی امت کو بخشوایا جائے، آدھی امت کو چھوڑ دیا جائے۔ بھلا مصطفیٰ جانے رحمت، یاد رکھو ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد کا، آج ہر مسلمان ہر کسوے ناقص انسان کا یہی تصورات یہی خیال رہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میں دنیا سے چلا گیا میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کو اپنی کسی ضرورت کا خیال نہیں، ہر وقت خیال رہتا ہے ضرورت کا خیال، ہر وقت خیال رہتا ہے، جس طرح ہم کو اور آپ کو یہ خیال رہتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے رات کو ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارا بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا، وہ بڑا کیسے ہوگا۔ لیکن یاد رکھو جیسے ہم ہو گئے ویسا سب کچھ ہو جائے گا، سارا غیر کے دستے قدرت میں ہے، ہم جو چاہے وہ نہیں ہوتا، وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ تو مصطفیٰ جانے رحمت تو ہر وقت فکر رہتی تو امت ہی کی رہتی۔ اب مصطفیٰ جانے رحمت نے تو ایسے قیام کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی پنڈلی مبارک میں ورم یعنی سجن آ گئے، اور اب فرماتا ہے حبیب اب قیام کم کرو، تمہاری رضا ہوگی اسی میں ہماری رضا ہوگی۔ خدا چاہتا ہے جو ہے خدا جہاں دنیا چاہتی ہے رضا الہی، لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اے حبیب جس میں تیری رضا ہوگی وہ کام ہم کریں گے، یعنی جو تو راضی ہوگا وہ میں فیصلہ کروں گا، جس کی تو چاہے گا شفاعت کر دی جائے گی۔ اب یہ سارے گناہ حضور نے تو معراج سے پہلے بھی دیکھ لیا ہے، لیکن جب یہ براق مسجد حرم سے بیت المقدس دیکھو آج مسلمانوں کا ذہن بھٹکایا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو آپ سامنے کونے میں دیکھ رہے ہیں وہی بیت المقدس ہے، وہ جو نیلے گنبد والا بادری گنبد والا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ آج ان کو منتقل کر کے لوگ کہتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، نہیں، وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے حضور کا نبی فرماتے میں نے سنا بھی ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے کچھ تبرکات دفن کیے ہوئے ہیں، اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس تبرکات پر ہمارا حصہ ہو جائے، تو مسلمانوں کے ذہن کو کنورٹ کر کے مسجد اقصی اسے بتا دی جائے تاکہ وہ مسجد اقصی ہمارے حکومت میں آ جائے یا ہمارے اندر آ جائے۔ لیکن یاد رہے یہ بیت المقدس، اسے مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ ابھی سنے آپ۔ تو یہاں تک حضور کا سفر جو ہے وہ براق سے ہونا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے براق پر، آقا تو ہر وقت امت کی فکر ہے، اس وقت بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ معراج کا دلہا بنایا ہے، جنت سے براق بھیجا ہے، میری امت کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے، یہ فکر بھی حضور کو ستا رہی ہے۔ میری امت میری ظاہری حیات کے بعد کیا ہوگا، ابھی یہ سوچ رہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آوازوں کی طرف مخاطب مت ہونا۔ حضور تشریف لے جا رہے، دائنی طرف سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کی طرف توجہ نہ، پھر پیچھے سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی ٹھہریے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہ، دیکھا کہ پھر بائیں طرف سے آواز آئی کہ ٹھہر جائیے اے امام الانبیاء میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ سامنے سے بھی آواز آئی، حضور نے اپنا سر انور جھکا دیا۔ جب وہ منزل پار ہو گئے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو ہر وقت آپ کی امت کی یہ فکر تھی کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی امت کس طرح رہے گی؟ تو حضور اگر آپ داہنی طرف سے آواز جو آ رہی تھی اگر اسے جواب دیتے، حقیقت میں جو داہنی طرف سے تھے وہ یہودی تھے، اگر آپ اسے جواب دیتے تو کاش ہو سکتا کہ آپ کے ظاہری مثال کے بعد آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پیچھے سے آواز جس کی آئی وہ مجوسی تھی، اس طرف سے جو آئے وہ جو ہے عیسائیت تھی، اور آگے سے جو آئے وہ دنیا تھی۔ لیکن حضور آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا تو رب کا یہ فیصلہ عقل ہوا قیامت تک آپ کی امت اسلام پر قائم رہے۔ تو الحمدللہ یہ کلمہ صبح قیامت تک رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منزل آگے پار ہوئی، حضور نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے لکڑیوں کی گٹھڑی اکٹھا کرتا ہے، بوجھ اتنا ہے کہ وہ اٹھا نہیں پاتا۔ ظاہر سی بات ہے ہم کسی چیز کو اٹھائیں اس کا وزن بھاری ہو تو تھوڑا کم کر دیتے، نہ کہ اس میں دوسرا ڈالے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لکڑیوں کا گٹھڑی ہے، اٹھا نہیں پاتا تو دوسری لکڑی ڈالتا ہے، پھر اٹھا نہیں پاتا تو دوسری لکڑی ڈالتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام عجیب بات ہے، اٹھانے کے لیے کم کرنا چاہیے، یہ اور ڈال ڈالتے ہیں۔ حکیم مسلح کا ارشاد فرمایا جبرائیل کیا ہے حقیقت؟ کبھی دل میں یہ بھی خیال مت کر لینا کہ کیا حضور نہیں جانتے تھے، نہیں حضور تو سب کچھ جانتے تھے۔ سر عرض پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے، سر عرض پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے جو تجھ پہ آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، پڑوسیوں کا حق مارتے ہیں، رشتہ داروں کا حق مارتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، حق پہ حق مارتے جا رہے اور انہیں احساس نہیں۔ یہ اسی کی طرح ہے کہ لکڑیاں ہیں، بوجھ بڑھتا ہے تو بھی اس میں ڈالتا ہے حالانکہ اٹھا نہیں پاتا۔ تو حضور آپ کی امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو حق ماریں گے، گناہ کا بوجھ بڑھے گا، اور بھی حق مارتے جائیں گے، گناہ کا بوجھ بڑھے گا، اور بھی حق مارتے جائیں گے، حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر آگے گئے، تشریف لے جاتے، ایک منزل پر کیا دیکھا؟ ایک پتھر ہے، اس پتھر سے چھوٹا سوراخ ہے، اس سوراخ سے بیل باہر آتا ہے، باہر تو آ جاتا ہے، اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیل اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ مصطفیٰ شان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ پتھر کے سوراخ سے بیل تو نکل آیا لیکن اب داخل نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح آپ کی امت کے لوگ اپنی زبان سے کچھ کلمات بولیں گے، وہ غیبت ہوگی، وہ چغلی ہوگی، وہ گالی گلوچ ہوگی، کسی کی دل آزاری کے الفاظ ہوں گے۔ جس طرح بیل نکل آیا اب داخل نہیں ہو پاتا، اسی طرح آپ کی امت کی زبان سے جو کلمات نکل گئے واپس نہیں لوٹ پائے، اور حال یہ ہوگا کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو کنویں میں ڈول ڈال رہے ہیں رسی کے ذریعے، جب ڈول نکالتے ہیں تو ڈول خالی۔ حکام فرماتے جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ کنویں میں ڈول تو ڈالتے ہیں لیکن پانی نہیں نکلتا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو عبادت تو کرتے ہیں ثواب نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریاکاری کے طور پر جو ہے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دل میں سوچیں گے لوگ مجھے نمازی کرے مجھے دیکھے، قرآن کی تلاوت کریں گے لوگ دیکھیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سجدہ خیرات کریں گے تاکہ لوگ مجھے سخی کہے،
حضور جو اس نیت سے ریاکاری کی نیت سے عبادت کرتے وہ اسی طرح ہے، کنویں میں ڈول تو ڈالتے ہیں لیکن خالی نکلتا ہے، نماز تو پڑھیں گے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی، قرآن کی تلاوت تو کریں گے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی، صدقہ خیرات کریں گے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی۔ اور اسی کے بعد ایک حدیث پاک بھی سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں سامنے جو ہے جلیل القدر تابعی بھی ہے، صحابہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 یا 4 افراد، روایت الگ ہے، زیادہ تر 3 کی روایت ہے، پہلا تو عالم دین ہوگا اسے بلایا جائے گا، دوسرا شہید ہوگا اسے بلایا جائے گا، تیسرا سچی ہوگا اسے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عالم دین کو کہے گا اے بندے بتا دنیا میں تم نے علم حاصل کیا، تم نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچائی، بتا اس میں تیرا مقصد کیا تھا؟ اب وہاں جو جھوٹ کو بھی نہیں بول پاتا، عالم دین اگر ریاکار ہوگا تو کون کرے گا اے اللہ میں نے دنیا میں علم حاصل کیا تاکہ میرا کاروبار چلے، اے اللہ میں نے دنیا میں علم حاصل کیا تاکہ لوگ میری درد پوشی کرے، اے اللہ میں نے دنیا میں علم حاصل کیا تاکہ میری جو ہے نامنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو دنیا میں چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، یہاں تیرے نامہ اعمال میں اب کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں جو جاؤ جہنم میں ڈال دو، اس عالم دین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس شہید کو پوچھا جائے گا جس نے جامع شہادت نوش کروایا، جن کے ہر خون کے قطروں کا کیا عمل ہوتا ہے، اس شہید سے بھی رب پوچھے گا بتا دنیا میں جامع شہادت نوش کروایا تو کیا مقصد تھا تیرا، کیا میری رضا کے لیے تھا؟ اب جھوٹ نہیں بول پائے گا اور کرے گا بولا میں نے دنیا میں شہادت اسی لیے کرائی حاصل کی تاکہ لوگ مجھے شہید کرے، لوگ مجھے راضی کرے، میری عظمتوں کے چرچے ہو، اور فرمائے گا دنیا میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، اصل میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں نے جاؤ جہنم میں ڈال دو، اور اس شہید کو پوچھے گا جس نے کہیں دارون چلوایا ہے، جس نے کہیں دیوار کو جڑے کھڑا ہو کر کہیں دوسرے گھر کی جڑے اس کو وہ سراسر وہاں پانی وغیرہ دیا ہو، اسے پوچھا جائے گا تو نے سخاوت کی، بتا دنیا میں تیرا منشا کیا تھا؟ کہنے لگے گا اللہ میں نے دنیا میں سخاوت اس لیے کی تاکہ لوگ مجھے صحیح کہے، میری سخاوت کی جو ہے لوگ چرچا کرے۔ رب فرمائے گا دنیا میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا، آخرت میں تیرا حصہ نہیں۔ اے فرشتوں جاؤ لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ آگے ٹھٹھے مار کر رونے لگے اور اپنی جان پر ہاتھ مار کر کہا افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ایسے ہی لوگوں سے سلگانے کی شروعات کرے گا۔ اندازہ لگائیے ریاکاری، تو اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا کہ ریاکاروں کا حال کیا ہوگا، جو کنویں میں بالٹی تو ڈالتے ہیں لیکن خالی نہیں چلتی۔ اب آ گیا بیت المقدس، آزان ہو چکی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہیں، حوریں بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کو کسی نے سلام کیا ہے نا تو فرشتوں نے کیا ہے، اور سلام کے کلمات کیا ہے؟ فرشتوں نے 3 کلمات سے حضور کو سلام کیا۔ دیکھو حضور کی عظمت بتانا، ابھی ہم سمجھنا ہے معراج کا کہا، حالانکہ معراج بھی حضور ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور حضور کا ہی میلاد ہے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو فرشتوں نے جب اس طرح سے سلام پیش کیا تو حضور نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ فرشتوں نے 3 میری صفت یہ بیان جو کی، اول، آخر اور حاشر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام تینوں کا تعلق میدان محشر سے، تینوں کا تعلق میدان محشر سے۔ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، کل قیامت کا دن ہوگا قائم، نہ صرف آپ کی امت، اگلے نبی کی امت بھی پریشان، کون ہوگا ہمارے کرسی سے حال؟ آج اللہ کا قہر غضب میں،
آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے آدم علیہ السلام ہماری مدد کیجیے. آدم علیہ السلام فرماتے میں نے رب کی توحید کا پیغام تم تک ضرور پہنچایا لیکن اللہ کے قہر کو کبھی ایسا نہیں پایا. آج تو مجھے اپنی فکر ہے, جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ہم کہتے ہیں جو ہوگا حشر میں دیکھا جائے گا. شیس علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. اللہ کے جلیل العظم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے ملک الموت کو بھی تھپڑ مارا, وہ آج کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری. اللہ کے جلیل العظم پیغمبر جو اللہ کا دوست ہے, جس کو اللہ نے اپنی خلت سے نوازا, وہ ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری. اسماعیل ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری. یعقوب, یوسف, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری. سب پریشان. اب کون بچا؟ تنہا آمینہ کا لال. یہ لوگ آمینہ کے لال کو تلاش کر رہے ہیں, آمینہ کا لال ان کو تلاش کر رہا ہے. حضور فرما رہے اے لوگوں تم مجھے تلاش کر رہے ہو, میں تم کو تلاش کر رہا ہوں, آؤ انا رہا انا رہا. تو سب نے حضور کے دربار میں آ کر عرض کی کہ حضور ہماری مدد کیجیے اس حشر کے میدان میں. ابھی تک شفاعت کے دروازے پر لوگ لگا ہے. میدان محشر میں جو پہلا شفیع ہوگا, جن کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج ہے, وہ ہم سب کا نبی ہے. سبحان اللہ. لہذا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آنے والے آدم سب سے پہلے, یہاں تک کہ حضور سب نبی آپ سے پہلے آئے, لیکن آپ وہ ہے جس سے اللہ شفاعت شروع کرے گا. اس لیے اول آپ کو فرشتوں نے اس لیے کہا کہ آپ پہلے نمبر کی, اس لیے کہ شفاعت آپ سے ہی شروع ہوگی. جب تک مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. حضور آخر اس لیے کہا کہ آپ شفاعت اگر سے سب سے پہلے کریں گے, آپ آئے سب سے آخر میں ہیں اور ایسے آئے کہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر کے آئے, تو اس لیے فرشتوں نے آپ کو آخر کہا. اور حاصل اس لیے کہا کہ ساری امتوں کا حشر اللہ آپ کے سائے میں کرے گا. لواء الحمد کے ماتحت ہمارے نبی جلوہ فرما ہوں گے اور ہر ایک امت کا حشر اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کرے گا. اسی لیے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آج فرشتے آپ کو اول بھی کہہ رہے, آخر بھی کہہ رہے اور حاصل بھی کہہ رہے. اب حضور تشریف لے گئے, سارے نبی کھڑے ہیں استقبال کے لیے ادب کے ساتھ. کتنی صف ہے؟ 7 صف ہے. مسجد اقصی میں نبیوں کی 7 صفیں تھی, اور اس مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر ہے جس کا نام ہی سکھر ہے. یہ مسجد سکھرا کہا جاتا ہے نا. یہ سکھر پتھر جو ہے یہ وہ پتھر تھا جس میں اگلے نبیات جب انبیاء کرام رسول اللہ نظام جب بیت المقدس تشریف لاتے عبادت اور ریاضت کے لیے, تو یہ سکھر نام کے پتھر میں ایک سوراخ تھا جس سوراخ میں اپنی سواریوں کی رسی اور ڈوریاں باندھا کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں, تو 570 سال ہوا وہ پتھر کا سوراخ بند ہو گیا. اب جب حضور تشریف لائے, جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام یہ پتھر ہے سکھر, جہاں اگلے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے, لیکن وہ سوراخ بند ہے. حضور نے اپنی انگلی ہلائی, سوراخ ظاہر ہو گیا. جبرائیل السلام سے فرمایا جبرائیل لو اب براق کو باندھ دیا جائے. اس سکھر کے جو ہے پتھر میں براق باندھ دیا گیا. اب اسی نسبت سے اسے مسجد سکھرا بھی کہا جاتا ہے. اب حضور تشریف لے گئے, 7 صف ہے. پہلی صف میں حضور کے مصلی کے عین پیچھے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے. دائیں طرف آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے.
اور مائیں طرف چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے. 7 صفوں کا عالم کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن راوی علماء سیرت جو جنہوں نے سیرت لکھی ہے وہ فرماتے ان 7 صف میں پہلی 3 صف ان کی تھی جو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے. نبی کے ساتھ ساتھ رسول تھے، وہ پہلی 3 صف میں تھے. بقیہ سارے نبی ہی. اور نبی اور رسول کیا ہے وہ سے پہلے بتا چکا ہوں، بات کو طول نہیں کرنا ہے، بس اتنا سمجھ لو جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ ساتھ میں نبی بھی ضرور ہوتا ہے. ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. تو پہلی 3 میں ہر وہ نبی تھا جو نبوت کے ساتھ ساتھ مقام رسالت پر بھی فائز تھا، اور بقیہ 4 صفوں میں اللہ کے سارے نبی تھے. حضور نے نماز پڑھائی. اب نماز ختم ہوئی. اب اس نماز کا بیک گراؤنڈ بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ بس حکمتیں تو کئی ہی ہے اس نماز کی، لیکن ایک یہ ہے کہ جو عالم ارواح میں دیکھو حضور نے امامت کس کی کی؟ انبیاء کی امامت. سارے نبی آپ پیچھے، حضور آگے. اس امامت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور ساری امت، سارے نبیوں کی امامت ایک مرتبہ کر چکے. سارے لوگوں کی امامت حضور ایک مرتبہ کر چکے، اور وہ بھی عقیدے تھے. کب؟ جب عالم ارواح میں رب نے یہ ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا. آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے جب اپنا دستے قدرت رکھا، قیامت تک کی ساری روحیں وہاں موجود ہو گئی. رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے اگر کسی نے جواب دیا ہونا تو آمینہ کے لال کی روح پاک نے جواب دیا. تو حضور نے پہلے ہی ہماری قیادت کر لی ہے. صرف نبیوں کی نہیں، سارے امتیوں کی بھی قیادت حضور نے وہاں ہی کر لی. ہاں تو میرا رب ہے. جب نبی نے کہا تو سارے نبی پکار اٹھے، پھر سارے اولیاء، پھر سارے بندے جتنے کلمہ ہوا مسلمان ہے، ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے، ان سب نے جنہوں نے یاد رکھا وہ ایمان کے ساتھ ہے، جو لوگ بھول چکے وہ ایمان سے ہٹ کر. تو وہاں بھی حضور نے ہماری قیادت امامت کر لی ہے. اور آج یہاں امامت ہو رہی ہے. اس کا بھی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ جلسہ اجلاس ختم ہوا تھا تب اللہ نے ایک خاص اجلاس منعقد فرمایا تھا. وہ یہ تھا آدم سے عیسیٰ تک سارے لوگ تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا. اور رب نے ارشاد فرمایا تھا ہر ایک نبی کو کہ تمہیں نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجوں گا. لوگ تمہیں اپنا لیڈر، اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانیں گے. لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، لیکن وعدہ کرو اگر تمہارا زمانہ بھی ہو، عروج پر ہو، اور ایسے وقت میرا حبیب آ جائے تو تمہیں ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تب سارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا. مولا وعدہ کون کروا رہا ہے؟ رب کروا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہے. یہ وعدہ میری اور آپ کی طرح نہیں کہ ہم اس کو کرا دیں. حالانکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. المومن لا یخلف الوعد، مومن کی نشانی ہوتی ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب یہاں تو رب وعدہ کروا رہا ہے اور فرشتے انبیاء کرام وعدہ کر رہے ہیں. تو اب یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ اسی رات تو پورا ہوا. اسی رات پورا ہوا جب نماز پڑھی گئی. گویا سارے نبیوں نے حضور کی قیادت کر لی. وہ وعدہ آج پورا ہوا. اب مختصر یہ حضور 7 آسمان کو، اب مجھے ایک آسمان کا ذکر نہیں کرنا، کبھی معراج کی رات ہو جائے گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو سب معراج کو ایک آسمان کی جو ہے کیفیت انشاءاللہ بیان ہوگی. اب حضور 7 آسمان کے عبور، بیت المعمور سے سدرہ. اب بس آخر بات سدرہ کی سن لیجیے جو کل کہا تھا. سدرہ کی حقیقت کیا؟ کبھی کوئی بات کہہ کر بھول جاؤ تو بول دینا کہ وہ آپ بھول گئے تو انشاءاللہ، کیونکہ کیا بیان کرنا 12 سال سے آپ کی دعا سے سنا رہا ہوں، اتنے سالوں سے جو بھی آ رہا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے حساب سے سنا رہا ہوں. یہ سدرہ کیا ہے؟ یہ ایک درخت ہے سدرہ. اس کا تناؤ یعنی گھیرا کتنا ہے معلوم ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا 50,000 سال تک دوڑتا رہنا تو بھی پورا نہیں ہوگا یہ سدرہ. اور اس کی اونچائی بنیاد سے لے کر جڑ سے لے کر اونچائی تک گھوڑا 1,00,000 سال تک دوڑتا رہنا تو بھی پورا نہیں ہوگا. اس کے درخت
اس کا جو دھوڑ ہوتا ہے نا وہ سونے اور چاندی کا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی سونے اور چاندی کی ہے. دنیا کا سونا اور چاندی نہیں، وہ جنت کا سونا ہوگا. اور یہ مقام کس کا ہے؟ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب اس مقام پر مجھے عظمت مصطفیٰ آپ کو بتانا. اور آپ نے سنا ہوگا اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر. جب حضور تشریف لے گئے سدرا کے قریب، اب اس کے پتے کتنے ہو تو اللہ اس کا رسول ہی جانے. حضور نے کیا دیکھا کہ ہر ایک پتے پر فرشتے اس طرح جھوم رہے جیسے کہ وہ شہد کے چھاتے کے پاس مکھیاں بھور رہی ہیں. شہد کا جو چھاتا دیکھا ہے اس میں مکھیاں کس طرح ہوتی ہے، چھاتا نہیں دیکھتا. تو یہاں سدرا کے درخت کے ہر پتے پر فرشتے اس طرح جھوم رہے، اور صرف جھوم ہی نہیں رہے، ہاتھ باندھ کر الصلوۃ والسلام کے نغمے گا رہے. تو حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ اس طرح جیسے کہ کوئی جو ہے شمع کے سامنے پروانے پر جو ہے دھور رہے ہو. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور 7 آسمان کے فرشتوں نے تو 7 آسمان میں آپ کی ملاقات کر لی. اب جو بچے وہ جانتے تھے کہ یہاں ہماری آخری حد ہے، اب یہاں سے مصطفیٰ تشریف لے جائیں گے تو ایک مرتبہ چہرے انور کو دیکھ لے. سارے فرشتے جتنے بچے ہیں وہ اتنے ہیں تو اندازہ لگاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہو. تو حضور سب آپ کے چہرے زیبا کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے آپ کا صلاۃ و سلام پڑھ رہے. اب اس درخت کے ٹہنی پر ایک بڑا پتا ہے. اس بڑے پتے کا نام کیا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس میں سما جائے، اتنا پتا بڑا پتا ہے. جبرائیل علیہ السلام حضور کو عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ میری قیامگاہ آ رہی ہے، یہ میری قیامگاہ آ رہی ہے. یعنی جو بڑا پتا ہے سب سے اوپری چوچ کا، اوپری ٹہنی کا. حضور یہ میری آخری حد اور میری قیامگاہ. حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے. جب آقا تشریف لے جاتے دیکھا کہ اس پتے پر ایک فرش بچھا ہے اور فرش پر ایک سونے کی کرسی ہے. کرسی پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا، اس کرسی پر نام مصطفیٰ لکھا ہے. اتنا ہی بات نہیں، آقا نے دیکھا کہ چاروں طرف 40 ہزار فرشتے کھڑے ہیں. یہ سمجھ ہو گئے کہ آقا اتنے دن لگے 40,000 فرشتے بھی گن لیے. ارے جو ماں عائشہ کی گود میں رہ کر آسمان کے ستارے کو گن لیتے ہیں ہے نا، جو ماں عائشہ کی گود میں سو کر بھی آسمان کے ستارے کو گن لے تو بھلا ان کو 1,20,000 فرشتے کرنے میں کیا دیر لگے. تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اور آگے تشریف لائیے. دیکھیے داہنی طرف جو 40,000 فرشتے ہیں وہ توحید کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف جو ہے وہ زبور کی تلاوت کر رہے ہیں. 40,000 بائیں طرف ہے وہ انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں. اور آقا نے کیا دیکھا؟ سامنے کی طرف جو فرشتے ہیں ہاتھوں کو باندھے سر جھکائے ہیں اور ہر ایک فرشتے کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری. کس لیے کر رہے ہیں؟ نام مصطفیٰ کی برکت کے لیے. اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ جب یہاں آئی گئے تو یہ میری وہ جگہ ہے جہاں میں عبادت کرتا ہوں. حضور آپ نے چلتے وقت مسجد حرم کعبے میں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، بیت المقدس میں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، آپ نے مدینہ میں بھی 2 رکعت نفل نماز. کیونکہ سفر کے دوران حضرت جبرائیل عرض کرتے جا رہے تھے حضور یہ یثرب ہے، آپ یہاں تشریف لائیں گے مدینہ ہو جائے گا، جو شفاؤں کا گھر ہو جائے گا. نو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی تاکہ ان کے آستانے سے وہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی. موسیٰ علیہ السلام نے جہاں کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے آپ وہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی. تو حضور یہاں پہ بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ دیجیے. حضور میری التجا ہے، میرا عریضہ ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور جہاں جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھائی گئی یہ مقصد نہیں کہ آپ کو عبادت کروانا ہے، بس وہ آپ کی پیشانی کو چوم لے اللہ شرف عطا فرما دے. تو میں بھی چاہتا ہوں جہاں میں عبادت
کرتا ہوں مصطفیٰ وہاں سجدہ کرتے ساری کائنات میں میرا مقام بھی خیر و برکت کا مرکز بن جائے، ساری کائنات میں میرا مقام بھی خیر و برکت کا مرکز بن جائے، اور حضور مجھے فخر ہوگا کہ جہاں میں سجدہ کرتا ہوں وہاں سارے کائنات بھی سجدہ کر کے تسبیح لے گئے۔ تو یہ مصطفیٰ کا مقام۔ ارے جب نام کی برکت ہے، اب یہ نام کی برکت سن لو، اشعار کی روشنی میں ہم اسی ذات کو پوچھے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، جس نے ہمیں وہ میٹھا ترانہ دیا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلیٰ، الصلاۃ والسلام آخر میں لکھ دیا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اسی جمیل قادری سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا کمال کیا ہے، لکھ دیا آنکھوں کا تارا نام محبت، دل کا اجالا نام محبت،